یہ تسبیح جو ہے ہم اور آپ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ جو دانے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہوتی ہے اسے لوگ تسبیح کہتے ہیں، لیکن یہ تسبیح تو مجازن تسبیح ہے، حقیقتاً تسبیح تو کچھ اور ہے۔ یہ تسبیح کی جو معنویت ہے، تسبیح کا جو ذکر ہے، اور تسبیح کی جو حقیقت ہے، اور تسبیح کی جو وجودی حقیقت ہے، تسبیح کی جو کائناتی حقیقت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ دقت نظر، کچھ غور و خوض اور کچھ اہتمام فکری کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا کہ یہ پورا موضوع معنون ہے، منسوب ہے، اس کا انتساب ہے بزبان مصطفیٰ بنام زہرا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح تسبیح تعلیم فرمائی ہے اپنی بیٹی کو کہ قیامت تک یہ تسبیح تسبیح زہرا کہلاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو اس اسلوب میں ہو کہ تھیوریٹیکل باتیں اور پریکٹیکل باتیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلیں، یعنی کچھ تھیوریٹیکل نظریاتی عرفانی مباحث ہیں اور کچھ عملی عرفانی آداب ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو ذہن کو اپیل کرتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے رویے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلیں اور نور ولایت زہرا میں سفر مکمل ہو جائے۔ ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن مجید میں تسبیح کا موضوع بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ بار بار علماء دین تشریف فرمائیں جو آپ کے یہاں پر نماز جمعہ اور نماز جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور آپ کی مذہبی رہنمائی فرماتے ہیں، پروردگار ان کا سایہ مبارک برقرار رکھے اور ان کی عمروں میں اور آپ تمام حضرات کی عمروں میں خیر دنیا و خیر آخرت ودیعت فرمائے۔ ان سے بھی آپ مستقل استفادہ کرتے رہیے گا۔ میں تو صرف چند دنوں میں چند اہم عناوین ذکر کر سکوں گا، جسے کہتے ہیں رؤوس اقلام، بس پوائنٹس۔ قرآن مجید میں تسبیح باری تعالی کا مضمون بڑے اہتمام سے بیان ہوا ہے، اور ہم سے اور آپ سے تسبیح الہی کا مطالبہ ہوا ہے۔ یوں تو از اول تا آخر بہت سے مقامات پر تسبیح کا ذکر ہے، لیکن 7 سورے ایسے ہیں جو انتہائی اہم سورے ہیں قرآن مجید کے۔ ویسے تو قرآن مجید کا ہر سورہ اہم سورہ ہے، لیکن یہ سورہ مسبحات کہلاتے ہیں، جو شروع ہی ہوتے ہیں ذکر تسبیح اور موضوع تسبیح سے، جس میں پہلا سورہ تو سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ سبحان سے شروع ہوا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد
حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کیا عظیم الشان آیت ہے. تنہا اس آیت کی تفسیر 1000 صفحے سے زیادہ چاہتی ہے مساحت تفسیر. یہ سبحان جو ہے کلمہ، یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، مصدر ہے سبح یسبح، سین بے ہے، یہ ہے روٹ ورڈ. تو یہ پہلا سورہ جو اس لفظ سبحان سے شروع ہوا، یہ ہے مصدر. اس کے بعد سورہ مبارکہ حدید ہے. یہ سورہ مبارکہ حدید کی پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سبحہ جو ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، یہ ہے فعل صیغہ ماضی میں، سبحہ ماضی میں. پھر تیسرا سورہ جو شروع ہوتا ہے اسی تسبیح کے عنوان سے، وہ سورہ مبارکہ حشر ہے. اس کی آیت، پہلی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ حشر کے بعد جو سورہ شروع ہوتا ہے تسبیح کے مضمون سے اور تسبیح کے عنوان سے، وہ سورہ مبارکہ صف ہے. اور اس کی بھی پہلی آیت بعینہ وہی ہے بظاہر جو سورہ حشر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ صف. اس کے فوراً بعد ہے سورہ مبارکہ جمعہ جو یسبحو سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے فوراً بعد سورہ مبارکہ تغابن ہے، وہ بھی یسبحو سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور اس کے بعد سورہ مبارکہ اعلی ہے جو اسی روٹ ورڈ سے صیغہ امر سے شروع ہوتی ہے. سبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. یہ سورہ آپ حضرات نماز عید میں ضرور پڑھتے ہوں گے. بہرحال یہ میں نے حوالے کے طور پہ عرض کیا کہ قرآن مجید کے 7 بڑے اہم سورے وہ ہیں جو بطور خاص آغاز ان کا ہوتا ہے موضوع تسبیح سے. تو یہ کوئی معمولی موضوع تو نہیں ہوا تسبیح. تو یہ تسبیح صرف یہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے چند دانوں کا نام نہیں ہے. تسبیح ایک عظیم حقیقت کا نام ہے، اور اس حقیقت سے عالم تشریح میں جوڑنے والی ذات کا نام زہرا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہت عظیم موضوع ہے. مجھے اندازہ نہیں کہ میں 3 دنوں میں واقعاً اس موضوع کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں.
بہت عظیم موضوع ہے، یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی دونوں اعتبار سے۔ اب یہ اور بات ہے، بعض حضرات جب میں لفظ عرفان استعمال کرتا ہوں تو وہ معترض ہوتے ہیں جو لوگ عرفان کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تصوف جو غیر اسلامی تصوف ہے اس کی مخالفت کرنا تو بجا ہے، لیکن وہ عرفان جو عرفان قرآنی ہے، جو عرفان برہانی ہے، جو عرفان ایمانی ہے، جو عرفان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے، اس کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ علماء پہ یہ لازم ہے کہ اس کا فرق واضح کرتے رہیں ہمیشہ کہ دیکھو یہ بات ہے قرآنی، یہ ہے غیر قرآنی، یہ ہے برہانی، یہ ہے غیر برہانی، یہ ہے وجدانی، یہ ہے غیر وجدانی، یہ ہے ایمانی، یہ ہے غیر ایمانی، یہ ہے جو اہل بیت سے ملی ہے حقیقت، یہ ہمیں اہل بیت سے نہیں ملی۔ یہ وضاحت ہوتی رہنی چاہیے، لیکن عرفان کے وہ مضامین، عرفان کے وہ آداب جو اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے ملے ہیں، ان میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے یا رد کیا جائے۔ بہرحال اب قبل اس کے کہ کوئی بہت سنگین موضوع چھیڑوں، اسی روایت کو پہلے پیش کر دوں جو روایت مشہور ہے، جس کی بنا پر ہم اور آپ نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، تاکہ ایک عملی درس، پہلا ہی سبق، پہلا ہی درس پہلی مجلس میں مل جائے، اور جو لوگ بہت زیادہ تھیوریٹیکل ڈسکشن سے مانوس نہیں ہیں، انہیں پریکٹیکل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ کم سے کم ایک تحفہ لے کر آ جائیں۔ کیا ہے مشہور روایت؟ پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تسبیح ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، 3 اوقات، 3 عناوین اس کے روایات اہل بیت میں ثابت ہیں۔ ایک، ہر نماز واجب کے بعد بطور تعقیب نماز، انشاءاللہ عموماً مومنین و مسلمین اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے ترک نہ کیجیے گا، وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا، یہ الفاظ کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے قلیل ہے، لیکن میزان الہی میں بہت عظیم و بہت کثیر ہے۔ یہ من جملہ مصادیق ذکر کثیر ہے۔ تو ہر نماز کے بعد، بلکہ ممکن ہو تو مستحب نمازوں کے بعد بھی ایک بار تسبیح بی بی زہرا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا عنوان ہے رات میں سونے سے قبل، یہ حدیث میں تاکید ہے، حدیث مصطفی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ علماء کے درمیان تو روایت مشہور ہے، معروف ہے، میرا خیال ہے آپ حضرات کے نے بھی ضرور سماعت فرمائی ہوگی۔ یہ روایت بہت مشہور روایت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا گھر کے کاموں سے اس قدر اب عام اصطلاح میں تھک جاتی تھیں
خستہ ہو جاتی تھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، آپ کو مددگار کی ضرورت تھی، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آپ اپنے والد گرامی سے فرمائیں، درخواست کریں کہ بہت کنیزیں اور غلام آتے ہیں، آپ کو بھی ایک کنیز عنایت فرما دیں۔ مشہور روایت ہے، بی بی تشریف لے گئیں۔ اب وہ کئی روایتیں ہیں، میں خلاصہ تمام روایتوں کا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئیں تو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی، واپس آ گئیں، حضور تشریف لائے، انہیں معلوم ہوا کہ بی بی آئی تھیں، تو حضور خود تشریف لائے۔ اب شب ہو چکی تھی، کہ بیٹی آپ آئی تھیں، کوئی کام تھا؟ کہ بابا گھر کے کام زیادہ ہیں، مددگار کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے توجہ فرمائیے گا، یہاں پر روایتیں پڑھ لینا اور روایتیں سن لینا بہت آسان ہے، لیکن پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر غور کرنا، عمل سے پہلے غور کرنا اور نقل کرنے سے پہلے غور کرنا۔ پہلے تو روایت کی تصدیق کرنا۔ اب آج کل ایک عام طریقہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، یہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس پر روزانہ نہ جانے کتنی حدیثیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگ، جس میں سے بہت سی حدیثوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ رسول نے فرمایا نہ اہل بیت میں سے کسی نے فرمایا۔ تصدیق تو کر لیں، علماء سے تصدیق کر لیں، سند دیکھ لیں، کتاب دیکھ لیں، اور وہ بھی جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ کر کے، یعنی اس کی اردو تک درست نہیں ہے، املا تک درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جہل سے محبت نہ کیجیے، علم سے محبت کیجیے، کام کیجیے، جو کام کیجیے پہلے اس کام کو جان لیجیے، پھر وہ جو جانی ہوئی حقیقت ہے اسے پہچان لیجیے، پھر اس پر فکر و عمل کا کارواں آگے بڑھائیے۔ ہر چیز کی مسئولیت ہے اور ہر چیز کی جواب دہی ہے۔ مسئولیت کے معنی ہی جواب دہی کے ہوتے ہیں، ہر چیز کی، ہر امر کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک حرف جو زبان سے ایک ایک حرف نکلتا ہے، یہ دونوں طرف لکھا جا رہا ہے، اور نہ جانے اس پوری کائنات میں کتنی حکمت الہیہ کے اور منشاء الہی کے مطابق کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے تمام حروف و حرکات کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ یہ چیز تو سائنسی نظریات کی روشنی میں بھی ثابت ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز کا محاسبہ ہونا ہے، ہر چیز کی جواب دہی ہونی ہے۔ جو چیز انسان کو سرفراز بنانے والی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے سچ، وہ ہے صدق۔ قول میں سچا ہونا، فعل میں سچا ہونا، فکر میں سچا ہونا، جذبے میں سچا ہونا۔ اور سچا انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی فکر
مطابق واقع ہو. مطابق واقع ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہو. تو اگر کوئی حدیث آپ منتقل کر رہے ہیں تو دیکھ تو لیں کہ وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہے اور اس کے مطابق آپ نے نقل کیا تو ثواب، اور اگر اس کے مطابق ہے ہی نہیں کوئی چیز اور پھر آپ نے نقل فرما دیا تو کیا نقل کیا؟ وہ کس کے لیے نقل کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے کہ لوگ میری ذات کی طرف، میری طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہیں، اور جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں ہے تو وہ تیار ہو جائے، اس کی جگہ جہنم ہے. ہاں، یہ معمولی بات نہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میری طرف جان بوجھ کر کوئی ایسی بات منسوب کرے، جھوٹی بات جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جو ایک تہذیب قائم ہو گئی ہے کہ علم سے وابستگی نہیں، کتابوں سے کوئی رشتہ نہیں، کسی استاد سے کچھ سیکھا نہیں، عربی سے واقف نہیں، تصدیق کر نہیں سکتے، حدیثیں فارورڈ کیے جا رہے ہیں، حدیثیں بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کو حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا. علماء تشریف فرمائیں، آپ دیکھیے 1400 برس کے بعد آج بھی جو اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ اصولی نہ اخباری، اہل حدیث، حامل حدیث، یعنی جو پیغمبر اور معصومین کی حدیث کے حامل ہوتے ہیں، جو اس کا بار اٹھاتے ہیں معنوی اور لفظی، ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے، استاد کے بعد شاگرد، شاگرد کے بعد شاگرد، ایک سلسلہ ہے، اور ہر استاد اپنے شاگرد کو اجازت عطا کرتا ہے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم حدیث نقل کر سکو. یہ اجازہ اجتہاد کے علاوہ ہوتا ہے. اب بہرحال تسبیح سے متعلق جو روایت تھی اس کی طرف ذہن عالی کو ملتفت کر دوں. آپ غور فرمائیں کہ سوال کیا ہے اور حضرت کا جواب کیا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بابا گھر کے کام کاج زیادہ ہیں، بھئی چکی پیسنا، گھر کو صاف کرنا، کھانا پکانا، گھر کے کام، اس میں زیادہ مصروفیت کس کی ہوتی ہے؟ جسم کی. مددگار کی ضرورت ہے. حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ کہ بیٹی میں تمہیں ایسی چیز تعلیم نہ کر دوں کہ تم خادم سے بے نیاز ہو جاؤ. بہت فکر انگیز بات ہے. سوال کس بات کا ہے؟ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اور جواب کیا دیا گیا؟ توجہ رکھیے گا، خواتین بھی سن رہی ہیں مجھے یقین ہے، اور حضرات بھی سن رہے ہیں. یقین شرط ہے، ایمان شرط ہے. یقین اور ایمان سامنے رہے تو پھر بات بنے گی. سوال یہ ہے کہ چکی پیسنی ہے، سوال یہ ہے کہ بچوں کا جھولا جھولانا ہے، سوال یہ ہے کہ گھر صاف کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ کھانا بنانا ہے، سوال یہ ہے کہ امور خانداری زیادہ ہیں، اور اس سب میں خادم کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی چیز تعلیم نہ کر دیں تمہیں کہ جس سے تمہیں خادم سے بے نیازی ہو جائے. بیوی خوش ہو گئی. کہا بیٹی روزانہ سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. آپ غور فرمائیے.
اور میں صرف تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی اور پھر بیوی کے گھر میں دیکھا گیا کہ فرشتہ جھولا جھولا رہا ہے، فرشتہ چکی چلا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بی بی آرام فرما رہی ہیں، جھولا جھولایا جا رہا ہے. بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرمائے، چکی چل رہی ہے. اور تو یہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ دل کے بہلاوے نہیں ہیں. یہ وہ ٹھوس حقیقتیں ہیں جو ہمیں خانوادہ رسالت میں نظر آتی ہیں.